ایک پنڈت مہاراج ہیں، وہ انسانیت کے پیغام کو اپنے بھاشے میں کس طرح سے سمجھا رہے ہیں، ذرا اس کو بھی میں آپ کے سامنے لا دوں، وہ بھی سن لیں گے۔ میرے دوستو، کبیر داس جی مہاراج پیغام انسانیت کو دنیا کے سامنے کس اعتبار سے رکھتے ہیں، سماعت فرمائیے کہ اس دھرتی پر بسنے والے جتنے انسان، ارے رکھتے سبھی کا ایک ہی رکھتے ہیں، رکھ کہتے ہیں خون کو۔ جو ہمارے جسم میں جو خون ہے وہی خون ہندو بھائی کے جسم میں، وہی خون سکھ بھائی کے جسم میں، وہی عیسائی بھائیوں کے جسم میں، تو رکھتے سبھی ایک ہی رکھتے ہیں، ارے سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، ارے دوجا نہیں مہان رے مورکھ، دوجا نہیں مہان، اور سب ہے ایک سامان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اندر جو برادری، جو قبیلے بنا رکھا ہے محض تیری پہچان کرانے کے لیے، تم اس قبیلے سے ہو، تم اس خاندان سے ہو، تم اس قبیلے سے ہو، تم اس برادری سے، یہ محض پہچان کے لیے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یاد رکھو کوئی بھی برادری بحیثیت قوم ہونے کے، کوئی بھی قوم بحیثیت قوم ہونے کے یہ ہمارے پاس مقرب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، چاہے وہ ہندو دھرم کے اعتبار سے برہمن ہو، چاہے وہ شودر ہو، چاہے وہ چھتری ہو، چاہے وہ بیس ہو، جو بھی ہو، میرے دوستو بزرگوں، بحیثیت قوم ہونے کے اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ہمارے مسلم برادری کے اندر چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ رائن ہو، چاہے وہ منصوری ہو، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ جس ذاتی اور برادری سے تعلق کیوں نہیں رکھتی ہو، بحیثیت قوم ہونے کے کوئی بھی انسان اپنے آپ میں بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہمارے پاس تو بڑا وہ ہے، ہمارے پاس تو محبوب وہ ہے، ہمارے پاس تو مقرب وہ ہے جو ہم سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ چہیتا ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی چیز کو دیکھیے کبیر داس جی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ اس دھرتی پر بسنے والے اے جتنے انسان، ارے رکھتے سبھی کا ایک ہی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، دوجا نہیں مہان رے مورکھ۔ یعنی ایشور ایک ہے، جیسے ہم لوگ، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اس کو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا۔ دوجا نہیں مہان، دوجا نہیں مہان، ہری جن پنڈت شودر برہمن سید شیخ پٹھان، ارے ہری جن پنڈت شودر برہمن سید شیخ پٹھان، ارے سب ہیں ایک ایشور کے بندے، سب ہیں ایک ایشور کے بندے، آدم کی سنتان، آدم کی سنتان۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کو میں بتلایا، آپ کو میں یہ کہا کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک ماں باپ کی سنتان ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ وہ کون ہے؟ جب
آپ قرآن کو پڑھیے گا، جب آپ حدیث کو پڑھیے گا تو اپنے شریعت کے دائرے میں اس پہلے انسان کا نام، اس پہلے منشیہ کا نام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہے، اور اس پہلی مائی کا نام مائی حوا علیہ السلام ہے۔ اسی چیز کو جب آپ برادران وطن کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو پتا چلے گا کہ جسے آدم کہا جاتا ہے، جس پہلے انسان کو، جس پہلے منشیہ کا نام آدم ہے، اسی آدم کا نام وید و گرنتھوں کے اندر آدی مانو کہا گیا ہے۔ آدی کے کہتے ہیں سب سے پہلا، مانو کے معنی انسان، تو سب سے پہلا انسان وید و گرنتھ کے اندر حضرت آدم کو آدی مانو کہا گیا ہے، اور مائی حوا علیہ السلام کو شترو حاجی کہا گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر سب سے پہلا جو دھرم آیا ہے وہ دھرم مذہب اسلام آیا ہے۔ یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ للکار کی آواز دیتا ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ 1400 سال نیا دھرم ہے، یہ بہت نیا دھرم ہے۔ اس دھرم کو آئے ہوئے، اس شریعت کو آئے ہوئے، اس مذہب کو آئے ہوئے فقط جو ہے وہ 1450 سال ہوا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلا منشیہ جو اس دھرتی کے اوپر براجمان ہوا تھا، اس منشیہ کا نام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہے۔ وہ جس دھرم کو لے کر کے آئے تھے، وہ جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے، اسی شریعت کا نام مذہب اسلام ہے۔ یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جس طریقے سے حضرت آدم کو وید اور گرنتھ کے اندر جو ہے آدی مانو کہا گیا ہے، یہ سنسکرت بھاشے کے اندر اسی طریقے سے مائی حوا کو شترو حاجی کہا گیا ہے۔ سنسکرت بھاشے کے اندر اسی مذہب اسلام کو سنسکرت بھاشے کے اندر سناتن دھرم کہا گیا ہے یا شاشوت دھرم کہا گیا ہے۔ سناتن کے معنی آتے ہیں پرنچ کال، یعنی سب سے پرانا دھرم، اور قرآن پاک سے آپ پوچھئے تو ذالک الدین القیم، یہی وہ دین ہے جو سب سے پرانا دین ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے اگر کوئی آپ سے کہے، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے گا مذہب اسلام سب سے پرانا دھرم ہے۔ یہ دھرم سب سے پہلا منشیہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں براجمان ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، تو اسی دھرم کو لے کے آئے تھے۔ اسی دھرم کا نام مذہب اسلام ہے، اور اسی دھرم کو وید کے اندر جو ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم کہتے ہیں۔